السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اور بس یہاں پہ آج صبح جب میں اٹھی تو بڑے اچھے بادل سے آئے ہوئے تھے، اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی کہیں کہیں سے نکل آتی تھی بادلوں کے پیچھے سے، اور کبھی بادل جو ہے سورج کے سامنے آ جاتے تھے تو اندھیرا سا ہو جاتا تھا، اور ہوائیں جو تھی بڑی ٹھنڈی چل رہی تھی، جس سے دل خوش ہو گیا۔ 2-3 روز سے موسم جو ہے کراچی کا بہت پیارا ہو رہا ہے، اور یہ بلاگ آپ کل کا دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بادل بادل کے ٹکڑے آئے ہوئے تھے، اور موسم جو تھا بہت اچھا تھا۔ اور یہاں پہ میرے بیٹے صاحب باہر کسی کام سے جا رہے تھے تو کہنے لگے ماما چل رہی ہیں، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، تو پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں کا بھی کلپ بنا لیا تھا، کیونکہ موسم اچھا ہو، باہر نکلے ہوئے ہو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے دیکھے موسم کو۔ اور خوبصورت موسم تو خیر سب کو ہی پسند ہے، تو اسی طرح مجھے بھی بہت پسند ہے۔ تو بس یہ ہم جا رہے تھے اور راستے میں آپ کے لیے بنا لیے یہ چھوٹا سا کلپ۔ خیر جب ہم واپس ہوئے 1 بجے کے قریب، ہم گئے تھے 11:30 کے قریب صبح میں، جب 1 بجے کے قریب واپس ہوئے تو کافی تیز دھوپ ہو گئی تھی اور گرمی بھی ہو گئی تھی۔ ہم جب گھر آئے تو پھر میں نے ہسبینڈ سے پوچھا کیا کیا پکاؤ، تو کہنے لگے آج کھچڑی بنا لو، لیکن کھچڑی بنانا امی والے طریقے سے، تو مطلب یعنی اپنی مدر کے طریقے سے کہہ رہے تھے، کیونکہ میں تھوڑا سا دوسرے طریقے سے بناتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں اپنے ساس والے طریقے سے بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ جب تک ہم 13 سال جوائنٹ میں رہے ہیں تو میں ساس والے طریقے سے ہی بناتی تھی۔ تو جب سے پھر ہم سیپریٹ ہوئے تھے تو پھر یہ کہ ہم جو ہے اپنے طریقے سے بنانے لگی تھی میں۔ بس ساس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھی لیتی تھی، اور گھی میں جو ہے ہم لوگوں سے وہ گرم مسالے وغیرہ ڈلواتی تھی، اور سفید زیرہ یہ سب چیزیں ڈلوا دیتی تھی۔ جب وہ فرائی ہو جاتا تھا، آگے خیر جا کے آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے اسی طرح بنایا ہے، تو لیکن میں بتاؤں پہلے سے رہی ہوں۔ پھر لہسن ادرک کا بھنگار کر کے ساتھ میں مطلب ڈال کے فرائی کر لیتے تھے، اور پھر کھچڑی ڈال دیتے تھے، اور یہ بڑی سمپل سے کھچڑی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو اچھا ہے، ابھی تو ہم آئے تو کون پیاز کاٹے، جلدی سے میں نے چڑھایا، پہلے تو چاول بھگو دیے، دال بھگوئی، اور میں نے جلدی سے چڑھا کے اور پھر میں نے اپنا کام نمٹایا۔ کیونکہ رات یہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں ایریے میں رات کا پتہ نہیں کچھ اپارٹمنٹس کی نا، مطلب ہمارے اپارٹمنٹ کی پورے کی گئی تھی، اور جو برابر میں دوسرے پروجیکٹ ہیں ان میں بھی کچھ میں گئی ہوئی تھی، باقی سب میں لائٹیں تھی۔ تو یہ ہوتا تھا رات میں لائٹ گئی تھی تو تقریباً 11:45 بجے، اور صبح فجر کے ٹائم میں لائٹ آئی تھی۔ بیچ میں ایک دفعہ آئی تو وہ آئی اور گئی والی چیز تھی، بس ہلکا سا پنکھا چلا بھی، ہوا بھی پوری نہیں لگی تھی کہ لائٹ چلی گئی تھی۔ پھر جب صبح پہ لائٹ آئی ہے فجر کے ٹائم میں، تو پھر 1 گھنٹے بعد پھر چلی گئی تھی، اور پھر مستقل صبح مطلب 12 ساڑھے 12 یا 1 تک یہی سلسلہ رہا تھا کہ وہ لائٹ آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے بتایا تھا مجھے، میں تو چلی گئی تھی۔ ہر راستے پر مجھے بھی فکر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ فکر یہ ہوتی ہے کہ لائٹ ہوا تو تھی، مطلب لائٹ جانے کے باوجود بھی ہوا بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن بس یہ تھا کہ فریج میں جو چیزیں رکھی وہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن پھر جب میں آئی تو لائٹ آ گئی تھی، اور یہ کہ چیزیں بھی تو خراب نہیں ہوئی تھی۔ تو خیر یہ میں آج بنا رہی ہوں اپنی ساس کی طریقے سے کھچڑی۔ مطلب میری عادت ہے کہ جو بھی جس کا بھی کھانا اچھا ہو، چاہے وہ میکے کا ہو سسرال کا ہو، میں اسی طریقے سے پکانے لگتی ہوں۔ دل چاہتا ہے تو کبھی میکے والے طریقے سے، کبھی سسرال والے طریقے سے، اور کبھی یوٹیوب والے طریقے سے، سب طریقے سے ہم بنا لیتے ہیں۔ تو خیر مطلب کھانا ہے ظاہر سی بات ہے، ہر ایک اپنے طریقے سے بناتا ہے، اور سب کے کھانے میں ذائقہ ہوتا ہے، تو بدل بدل کے بھی بنانا چاہیے۔ آپ لوگ کرتی ہیں کیا ایسا کہ مطلب کبھی اپنے ساس کے طریقے سے، کبھی اپنی امی کے طریقے سے بنا کے، اور یا کبھی یوٹیوب کی فیملیز کے طریقے سے بنا کے اپنے کھانے بناتی ہیں؟ نہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کھچڑی اس طرح بناتی ہیں، یا جس طرح میں نے کہا میرے مطلب میکے میں بنتی ہے، پیازوں کے بھنگار کے ساتھ، مطلب گرم مسالے ڈال دیے، لہسن ادرک پیاز یہ سب ڈال کے اور فرائی کر لیا، اس کے بعد کھچڑی چاول ڈال دی، کھچڑی کے بھی چاول دال ڈال دی، اور پھر کھچڑی تیار ہو گئی۔ خیر یہاں پہ میری سسرال میں جو ہے نا، اس کے ساتھ املی کی میٹھی چٹنی بھی بنائی جاتی ہے، تو میں نے وہ بھی بنا دی تھی۔ ساتھ ہی میں نے لہسن مرچ کی بنی ہوئی چٹنی ہوتی ہے وہ بھی بنا دی تھی، اور دہی میں نے رکھی تھی تو وہ اس کے ساتھ بڑے مزے کی لگتی ہے کھچڑی۔ آپ لوگ املی کی میٹھی چٹنی کے ساتھ اور دہی کے رائتے کے ساتھ کھا کے دیکھیے گا۔ دہی کا رائتا کہہ رہی ہوں، خالی دہی کے ساتھ تو بہت مزے کی لگے گی کھچڑی۔ تو اور یہ کہ یہ ہلکی پھلکی سی غذا ہوتی ہے۔ بس یہ کھانا وانا کر کے بھی نماز پڑھ کے پھر بس ہم لوگ لیٹ گئے تھے دوپہر میں، ورنہ ہم لوگ دوپہر میں لیٹتے نہیں ہیں، لیکن رات ہماری نیند ہی ایسی ہوئی تھی۔ ہوا تو خیر آ رہی تھی، لیکن ایک آپ کو عادت ہو جاتی ہے پنکھے کی یا اے سی کی، تو وہ نہیں تھا نا،
تو اس کی وجہ سے نا بڑی گرمی لگ رہی تھی، مطلب ہوا تو آ رہی تھی لیکن پھر بھی گرمی کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے بار بار آنکھ بھی کھل رہی تھی۔ خیر پھر کھانا کھا کے تو ہم سو گئے تھے، اور پھر اٹھے ہم اپنے شام میں عصر سے پہلے، پھر اٹھے تو شربت بنا دیا، ہسبینڈ نے کہا شربت بنا لو، شربت بنایا، پھر اپنے گھر کے اور کاموں میں لگ گئے، بس اسی طرح کا ہمارا دن گزر گیا تھا۔ تو یہ کل میں اس پہ وائس اوور ہی نہیں کر سکی تھی، تو آج میں سمجھے یہ بھی 10:30 کا ٹائم ہو رہا ہے شاید، تو میں 11:15 کا تو میں اس وقت وائس اوور کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو 11:30 11:45 تک یہ مل ہی جائے گا آج، اللہ نے چاہا تو۔ خیر یہاں پہ بس کھانا اب آپ دیکھ لیجیے، اور مجھے کمنٹ ضرور کیجیے، لائک بھی کر دیا کیجیے میرے چینل کو، اور بس یہی کہ میں چاہتی ہوں جلدی سے جلد میرا یہ چینل بھی بڑھ جائے، اور کوکنگ چینل پہ بھی آج کل گرمی کی وجہ سے ریسیپیز بہت کم جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ریسیپیز تو دیتے ہیں لیکن گرمی نے اتنا حال برا کر رکھا ہے۔ پہلے سردی میں رونا یہ تھا کہ گیس نہیں ہوتی، پھر رمضان آ گئے تو یہ ہوتا تھا افطاری بھی بنانی ہے اور ریسیپی بھی، اور اب یہ کہ گرمیاں اتنی شدید ہے کہ مطلب ریسیپی اس طرح ہو نہیں پا رہی ہوتی۔ بس خیر کوشش کرتی ہوں کہ مطلب ریسیپیز بھی دے دوں اور بلاگ بھی بنا دوں اور گھر کے سارے کام بھی نمٹا دوں۔ خیر آج میں نے ریسیپیز وغیرہ کچھ بھی نہیں بنائی، میں اگلے بلاگ کی تیاری کی ہے۔ تو بس یہ کہ میں نے آج مشین لگا لی تھی، ساتھ ہی میں نے پردے واش کیے تھے، بقرعید آنے والی ہے تو میں نے کہا پردے واش کر دوں، کیونکہ عید پہ ہمارے کچھ پردے واش ہو گئے تھے، کچھ رومس کے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ہم لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو پانی کی شارٹیج رہتی ہے، تو ہم اپنے حساب سے کر رہے تھے، تو اب جو پردے دھل چکے تھے وہ تو ہم نے دھوئے نہیں ہیں آج، تو جو نہیں دھلے تو وہ آج ہم نے دھو دیے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے ہم اپارٹمنٹ والے اور کراچی والے خاص طور پہ پانی کی جو شارٹیج ہوتی ہے اس کو مینج کرتے رہتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو خیر یہاں میں نے کور کر دیا تھا اور لگ گئی تھی میں اپنے گھر کے دوسرے کاموں میں، اور یہ بس اب آپ کھچڑی کا فائنل لک دیکھ لیجیے، کھانے کے لیے میں نے رکھ دی تھی، ساتھ میں چٹنی ہے، اور جو املی کی چٹنی ہے اس میں نے آئس کریم اسکوپ ڈال دیا ہے، تو بس اس طرح میں کام کرتی رہتی ہوں، اسکوپ پہ رکھ لیتی ہوں۔ تو املی میں ذرا اسٹیل کے چمچے جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ اور کریں زیادہ دیر تک پڑا رہتا ہے تو اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، تو پھر میں نے یہ